الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم بآواز بلند صلوات اللہم صلی مومنین وہ ہیں جو قیام کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو قعود کی حالت میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو سوئے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انسانی زندگی کے انہی تین حالات میں انسان زندگی گزارتا ہے، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا وہ چل رہا ہوتا ہے تب بھی کھڑا ہوتا ہے، یا انسان بیٹھا ہوتا ہے، یا انسان سویا ہوتا ہے۔ تو مومنین کے لیے پروردگار عالم نے یہ بیان فرمایا کہ مومنین ان تمام حالات میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ فقط تین حالتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب انسان کھڑا ہو، جب انسان بیٹھے اور جب انسان سوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام حالات میں انسان مومن اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور بعض آیات میں یہ بیان فرمایا، وہاں پہ یہ تو ہے انسان کی بیٹھنے اور اٹھنے کی حالت، اس کے چلنے کی حالت۔ بعض آیات میں اوقات کے حوالے سے بیان فرمایا کہ مومن وہ ہے جو بالغدو والآصال، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہاں پہ زمانے کا تذکرہ ہے، یہاں انسان کی حالت کا ذکر ہے۔ وہاں پہ اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں انسان صبح و شام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا انسان اللہ کو صبح یاد کرتا ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں فقط اللہ کو صبح یاد کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں تھے تو ایک مومن وہ صبح نماز شب کے ٹائم مسجد میں آتے تھے، بلکہ نماز شب سے بھی پہلے بہت عبادت کرتے تھے فجر، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ وہ مسجد قریب تھی تو کبھی ظہر عصر پہ نہیں آئے، کبھی مغرب عشاء پہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ تو ان کے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ فجر کے ٹائم ساری عبادت کر لیتے ہیں، جتنی ان کی عبادت کی طلب ہوتی ہے، جتنا موڈ ہوتا ہے وہ صبح ہی کر لیتے ہیں ساری اکٹھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح و شام مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی یا فجر کی نماز پڑھ لے تو یا مغرب عشاء کی نماز پڑھ لے۔ صبح و شام جب ہم کہتے ہیں کہ میں صبح و شام اس کام میں مصروف ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میری زندگی کا شیوا یہی ہے، میری روش یہی ہے، میرا طریقہ کار یہی ہے، یعنی میں ہر وقت اسی میں مصروف رہتا ہوں۔ لہٰذا بعض آیات میں یہ فرمایا کہ مومن وہ ہے جو غدو و آصال، بعض
آیات میں بکرتن و اصیلا کی تعبیر ہے۔ بکرہ یہاں بھی آپ کو معلوم ہے فجر کو کہتے ہیں، صبح کو کہتے ہیں، اصیلا شام کو۔ وہاں غدو اور آصال کی تعبیر بعض آیات میں بکرتن و اصیلا، یعنی مومن وہ ہے جس کا کوئی دن کوئی لمحہ یاد خدا سے خالی نہیں ہوتا۔ اور بعض دوسری آیات میں ذکرن کثیرہ کی تعبیر موجود ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے مومن۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اے مومنو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ دیکھیں فقط اللہ کو یاد کرنا اس پہ نہیں رکتا مومن۔ یہ تو بہت سارے افراد جو مومن نہیں ہے، یا کہیں جس کا ایمان عارضی ہے، جس کا ایمان زبانی کلامی ہے، وہ بھی کبھی کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بلکہ خداوند عالم نے تو انسان کے بارے میں کہا ہے کہ انسان بھی کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے، مومن کی بات نہیں ہے وہاں پہ۔ جو کبھی کبھی خدا کو یاد کرنا یہ تو عام انسان کا بھی کام ہے۔ مومن کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، وہ ہر وقت ذکر خدا۔ لیکن بعض افراد دیکھیں خداوند متعال نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ جو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو فطرت الہی پہ پیدا کیا ہے۔ وہ فطرت الہی کون سی ہے؟ فطرت الہی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خدا ہو۔ انسان کی خلقت اس طرح کی ہے، یعنی اگر انسان کی زندگی میں کہیں خدا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ انسان اپنی فطرت سے ہٹ چکا ہے۔ اور آپ کو فطرت کی تعریف پتہ ہے؟ فطرت انسان کی وہی ہوتی ہے جو انسان کہیں پہ بھی ہو اس کے ساتھ ہو۔ جو عادت انسان کی، ہم عادت اگر کہیں ایک ملک کی ہے دوسرے میں نہیں ہے، اسے فطرت نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو جس ملک میں انسان چلا جائے، جس سرزمین پہ چلا جائے، جس ماحول میں چلا جائے، جو تمام انسانوں میں ایک مشترک چیز ہے اسے فطرت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس فطرت خدا پہ، فطرت الہیہ پہ پردے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کو نے انبیاء کو اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ انسان کی فطرت پہ جو گرد و غبار پڑ جاتا ہے ہوائے نفس کا، اس گرد و غبار کو ہٹائیں، تاکہ انسان جس ہدف کے لیے جو چیز لے کے دنیا میں آیا تھا تاکہ وہ انسان کو یاد کرائیں۔ باہر سے انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ ماحول کا اثر ہے، یہ والدین کی تربیت کا اثر ہے، یہ غلط تعلیم کا اثر ہے جو انسان خدا کو بھول جاتا ہے، وگرنہ انسان کی فطرت توحیدی ہے، وہ ہر وقت خدا کو یاد رکھتا ہے۔ یہ بھول جانے کی وجہ سے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ غافل ہو جاتا ہے یاد خدا سے، پردے پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا قیامت کے دن یا جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان پردوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ اس وقت انسان ساری چیزیں بڑی واضح طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، انسان کو کہا جاتا ہے آج ہم نے تیرے پردے کو ہٹا دیا ہے، جو تیری آنکھوں پہ پردہ پڑا تھا ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھ کے دیکھنے کی طاقت بڑی بہتر ہو گئی ہے، آج تو وہ حقائق دیکھ رہا ہے، آج وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو تو پہلے نہیں دیکھتا تھا۔ لہذا جب انسان کی موت کے لمحات آتے ہیں وہ پھر ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا، وہ بڑے بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس دن بآواز بلند درود پڑھیے۔ اس دن انسان مال کی حقیقت کو صحیح معنوں میں دیکھتا ہے، اولاد کی حقیقت کو صحیح معنوں میں درک کر رہا ہوتا ہے۔ اس دن انسان کی آنکھ سے پردہ ہٹایا جاتا ہے، دنیا پہ پردہ نہیں ہے، کائنات پہ پردہ نہیں ہے،
یہ انسان کی آنکھ پہ پردہ ہے جو انسان حقائق کو نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا بہت سارے افراد پروردگار عالم نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس مقام پہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اندر یہ چیز موجود ہے، جب یہ پردے پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ یہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک موقع فرمایا جب انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے تو اس وقت بڑے خلوص سے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے فقط کشتی پہ سوار ہونا نہیں ہے، ظاہر ہے جب کشتی کے غرق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، آج کل آپ کر رہے ہیں جب پلین میں انسان بیٹھتا ہے، جب یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اب گرنے والے ہیں، اب کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ اللہ کو بڑے خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ فقط عام پکارنا نہیں کہا اس آیت نے، مخلصین لہ الدین، اس دن بڑے خالص ہو جاتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور فرمایا جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، جب خدا ان کو بچاتا ہے، جب خشکی پہ پہنچ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، آیت نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت بھول جاتے ہیں، نہیں، اس وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی یہ پائلٹ کا بڑا تجربہ تھا، واقعاً بہت ماہر ہے، وہاں کا پڑا ہوا تھا، اس نے کنٹرول کر لیا۔ اگر یہ مہارت نہ ہوتی اس میں تو یہ نہیں بچا سکتا تھا ہمیں، لیکن جب گرنے کا خطرہ تھا اس وقت خدا کو یاد کیا ہے۔ یہ عام انسان کی طبیعت ایسے ہے۔ عام واقعہ نقل کیا جاتا ہے، ایران کا واقعہ، چرواہا بکریوں کو لے کر کہیں گیا پہاڑوں میں، وہاں پہ اخروٹ کا درخت نظر آیا، اس پہ چڑھ کے اخروٹ توڑنے لگ گیا، اسی دوران آندھی آ گئی۔ جب طوفان آیا، گرنے کا خطرہ ہوا، سامنے امام زادہ تھا، وہاں جو امام کی اولاد کے حرم ہوتے ہیں ان کو امام زادہ بولتے ہیں فارسی میں، سامنے حرم تھا، کہا اے امام زادہ، اے فرزند رسول، اے فرزند امام، اگر مجھے بچا لیں تو یہ ساری کی ساری بکریاں یہ آپ کی ہدیہ ہیں، یہ ہم نے آپ کو نظر کی، بس ہمیں زندگی دے دیں، بس ہمیں بچا لیں، کیونکہ جب دیکھا کہ میں گرنے والا ہوں، کوئی اور آسر اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب تھوڑا سا طوفان تھما، تھوڑا سا نیچے آیا، تو پھر کہا اے امام زادے، اگر آدھی بکریاں میرے پاس رہ جائیں، میرے بھی بچے ہیں، انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی یہی حالت ہے۔ جب آخر میں درخت سے اتر جاتا ہے تو وہ آدھا جو وہاں اوپر آدھے کی منت مانی تھی اس سے بھی پھر جاتا ہے۔ یہ بعض دفعہ مشاہدہ ہوا ہے، انسان منت مانتا ہے مشکلات میں۔ بعض افراد ایسے ہیں جن کی منتیں ہوتی ہیں خدا ہمیں اولاد دے، ہم نے دیکھا ہے ان کی اولاد، خدا ہمیں اولاد دے تو ہم زیارت کربلا پہ جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ ضرورت ہے، وہاں پہ جوش ہے، جذبہ ہے، وہاں پہ خدا یاد آیا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے 20 سال گزرنے کے بعد ابھی تک انہوں نے زیارت نہیں کی ہوتی۔ جب خدا بیٹا دے گا، بیٹی دے گا تو میں زیارت پہ جاؤں گا۔ اب وہ بیٹا خود بڑا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ منت تو ابھی تک چلی آ رہی ہے، اب میں خود ہی کوشش کر کے جاؤں۔ پھر انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اصلاً میں نے کوئی ایسی نظر کی تھی، میں نے ایسی کوئی منت کی تھی۔ فرمایا جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اس کے غرق ہونے کا خوف اور خطرہ ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم بچا لیتے ہیں تو اس وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا جب ہم ان کو مصیبت دیتے ہیں، جب سختی دیتے ہیں، جب تکلیفیں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، اس وقت وہ مجھے پکارتے ہیں، اور جب میں مصیبت کو ہٹا دیتا ہوں، اعرض ونأى بجانبہ، اس وقت یہی انسان مجھ سے رخ موڑ لیتا ہے۔ اس وقت مجھ خدا کو جانتا بھی نہیں ہے کہ خدا کون ہے۔ اعرض ونأى بجانبہ، بعض آیات میں ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا،
اتنا ہم سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم گزر رہے ہوتے ہیں، کسی سے سلام نہیں لیتے، حالانکہ وہ جاننے والا فرد ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے، ہم ایسے گزرتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب انسان سے سختی دور ہوتی ہے، جب نعمتیں آ جاتی ہیں، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمارا جاننے والا ہی نہیں۔ لیکن جب مشکلات آتی ہیں، جب سختیاں آتی ہیں، اس وقت مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ عام انسان کا کام ہے، کبھی انسان یاد کرے خدا کو، کبھی بھول جائے۔ مومن خدا کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ مومن کے بارے میں یہ فرمایا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ تمام حالات میں وہ اللہ کی یاد میں ہے، وہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں۔ ذکر کی جو علماء نے فرمایا وہ 3 قسمیں ہیں۔ زبان سے بھی ذکر ہو سکتا ہے اللہ کا، کبھی دل بھی انسان کا یاد الہی میں مصروف ہوتا ہے، کبھی انسان عمل کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ، سب سے آسان مرحلہ، سب سے کم اہمیت مرحلہ وہ زبان کی یاد ہے، یہ سب سے آسان ہے۔ جو کام، اب ایک روایت ہے وہ ہر باب میں چل سکتی ہے، افضل الاعمال احمزها، جتنا کام مشکل ہوگا، جتنی عبادت مشکل ہوگی اتنی افضل ہوگی، کیونکہ پروردگار عالم تو اس بیس پہ، اب ایک وادی کبیر سے زیدی صاحب آتے ہیں، ان کو تھوڑا ثواب ہے، ایک بہت دور سے آتا ہے تو اس کو ظاہر ہے بہت زیادہ ثواب ہے۔ جتنا کسی نے زحمت کی ہے، جتنا قدم چلے ہیں، جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، سردی میں اس کا اور اجر ہے، جس نے گرم سے کیا اس کا اور اجر ہے۔ لہٰذا زبان کا جو ذکر ہے، زبان سے خدا کو یاد کرنا، سب سے کم خرچہ اس پہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بھی کم ہے، اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت مفید ہے۔ زبان کا ذکر، اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں، ثمرات ہیں۔ بعض تو ایسے ذکر ہیں، معصوم فرماتے ہیں، جو نماز کے بعد قبل اس کے کہ اپنے مقام سے اٹھے، وہ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھے، اس کے پاؤں کے حرکت کرنے سے پہلے پروردگار عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ محمد وآل محمد تو ذکر زبانی، ذکر لسانی، اس کے بھی اپنے فوائد ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت خوبصورت ذکر ہے۔ آقا کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلا مرحلہ، سب سے آسان مرحلہ وہ زبان کے ذکر کا ہے۔ سب سے آسان تبلیغ زبان کی تبلیغ ہے، تقریر کرنا سب سے آسان کام ہے، لیکن عمل سے تبلیغ یہ مشکل مرحلہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کونوا دعاة الناس، بعض روایات کی یہ تعبیر ہے قرآن کریم میں، لما تقولون ما لا تفعلون، روایات کی تعبیر کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ لیکن اپنی زبانوں سے نہیں، اپنے عمل سے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، لہذا زبان سے یاد کرنا، زبان سے بولانا یہ آسان مرحلہ ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں حسین علی بھائی اثر بھی کم ہے، مساجد بھی خالی ہوتی ہیں، امام بارگاہ بھی خالی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری تبلیغ زیادہ زبان پہ ہے۔ رسول اللہ کی تبلیغ کا زور عملی تبلیغ پہ تھا، معصومین نے عمل سے تبلیغ کی ہے۔ آقا قراتی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جو آشنائی رکھتے ہیں۔ کہا کہ مجھے ایک بار نماز جمعہ میں بلایا گیا، وہاں ورکرز کو بلایا گیا جو کام کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، لیبر ڈے تھا، یہ اس طرح کا کوئی دن تھا۔ کہا کہ میں نے گفتگو کی، گفتگو ان کی بہت پیاری ہوتی ہے، گفتگو کرنے کے بعد میں نے ان تمام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کیونکہ وہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔
کہا مجھے لوگوں نے بعد میں کہا کہ تمہارے آدھے پونے گھنٹے کی تقریر سے مزدور کے ہاتھ کا بوسہ لینا یہ افضل تھا۔ جو اس نے اثر چھوڑا ہے وہ تمہاری تقریر کا اثر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کے بابل کے مطابق اپنے حواریوں کے پاؤں کو دھویا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے نبی خدا نے اولی العزم نبی ہیں، کہا کہ جس طرح میں تمہارا معلم ہوں، جس طرح میں تمہارا استاد ہوں، میں تمہارا ٹیچر ہوں، بڑا ہوں، میں اتنی تواضع کے ساتھ تمہارے پاؤں کو دھو رہا ہوں، اسی طرح تم لوگوں کی خدمت کرنا۔ اپنے لیے ننگوار نہ سمجھنا کہ ہم تو بڑے مقدس ہیں، ہم تو بڑے حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ہم ایسے کام کیوں کریں، ہم چھوٹے کام کیوں کریں۔ لہذا عمل کر کے بتایا۔ لسانی کام، لسانی ذکر، اس کے فوائد اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اب بعض دفعہ جو مومن ہے اس کی زبان پہ بھی ذکر تب آتا ہے۔ دیکھیں ایک بار تو ہے ایسے، بس انسان کو عادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، بڑی قیمتی تسبیحیں بعض لوگ رکھتے ہیں خرید کے، بس ایسے تسبیحیں گھماتے رہتے ہیں، تو ایک مرتبہ تو یہ عادت ہو سکتی ہے۔ ایک بار زبان پہ ذکر وہ دل کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کا دل یاد خدا میں ہے، اس وجہ سے اس کی زبان پہ یاد خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے سوال کیا، پروردگارا مجھے اپنا محبوب ترین فرد ملا، فرمایا کہ وہاں جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ ایک ایسا فرد ہے جس سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں بہت پیار ہے اس بندے سے۔ حضرت عیسیٰ چلتے چلتے جب پہنچے ایک جھونپڑی، معمولی سا گھر، اندر ایک بڑھیا آنکھوں سے نابینا ہے، چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھ ناکارہ ہیں، لیکن زبان پہ یہ ذکر جاری ہے، الحمدللہ المنعم المفضل، میں شکر بجا لاتی ہوں اس خدا کا جس نے مجھ پہ انعام کیا، جس نے مجھ پہ فضل کیا۔ حضرت عیسیٰ آگے بڑھے، سلام کیا، السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا تجھ پہ میرا سلام۔ کہتی ہے وعلیک السلام یا روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ تڑپ گئے، اس کی تو آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ اے بڑھیا تجھ کو کس نے بتایا میں روح اللہ ہوں، میں روح خدا ہوں؟ کہتی ہے جس ذات نے تجھے میرا ایڈریس دیا ہے اس نے مجھے بتا دیا ہے روح خدا تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ یہ ظاہر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ فقیر ہے، نادار ہے، ظاہر میں جو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، آنکھوں کی نعمت نہیں ہے، ہاتھوں کی، پاؤں کی، لیکن زبان پہ ذکر الہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا، اے کنیز خدا کس چیز پہ خدا کا شکر بجا لا رہی ہے؟ تیرے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں، تیرے ہاتھ سلامت نہیں، تیرے پاؤں سلامت نہیں۔ کہا اے عیسیٰ پروردگار عالم نے یہ چیزیں مجھ سے لیتے وقت ایک نظر تو مجھ پہ کی ہے، مجھ کو دیکھا ہے، پھر مجھ سے یہ چیزیں لی ہیں، بے توجہ تو نہیں ہے خداوند عالم۔ لیتے وقت یہ ساری نعمتیں چھنتے وقت جو خدا نے ایک مجھ پہ نظر کرم کی تھی میں ابھی اسی کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ یہ دوسروں پہ نظر تو نہیں کی، یہ مجھ پہ اس نے نظر کی ہے، میں یہ سارا شکر اس اللہ کی ایک نظر کرم کا بجا لا رہی ہوں۔ لہذا بعض دفعہ جو زبان پہ شکر الہی ہے، جو زبان پہ کلمات ہیں وہ دل سے نکلتے ہیں۔ لہذا اس ذکر زبانی کا ذکر یونسیہ بہت اہم ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اگر انسان پوری توجہ سے کہے، اس ذکر کے بدلے حضرت یونس کو نجات ملی، یہی ذکر ان کی زبان پہ آیا۔ اور عجیب کلمات ہیں ان آیات کے، فرمایا اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے
لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ قیامت تک شکم ماہی میں رہتے. اگر ان کی زبان پہ یہ کلمات نہ آتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اور وہ ایسے سمندروں میں پھرتی رہتی. اور بعض علماء نے یہاں روک کے ایک بات کہتا جو بہت خوبصورت فرمایا کہ جس خدا کی قدرت اور طاقت اتنی ہے کہ وہ ایک ہستی کو شکم ماہی میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، تو امام زمانہ کو اگر 1400 سال سے اس نے زندہ رکھا ہوا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. محمد صلوات کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے تو ہم قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، مچھلی دریا میں، یعنی اس مچھلی نے بھی زندہ رہنا تھا اور حضرت یونس نے بھی زندہ رہنا تھا قیامت تک کے لیے. اس خدا کے لیے 1400 سال 2000 سال یہ کسی ہستی کو زندہ رکھنا اور جوان رکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں. تو عرض کر رہا تھا سب سے پہلا مرحلہ یہ انسان زبان سے اللہ کو یاد کریں. دوسرا مرحلہ انسان کے دل میں یاد خدا ہو، اس کا دل یاد خدا سے غافل نہ ہو. تیسرا مرحلہ انسان عمل کی وادی میں، میدان عمل میں جب جاتا ہے تو وہاں اس کو خدا یاد ہو. جہاں خدا چاہتا ہے وہاں پہ دیکھے، جہاں خدا نے حکم دیا ہے فقط جس چیز کا حکم دیا ہے فقط وہ چیز سنیں. جس چیز کی طرف چل کے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر اسی کی طرف چل کے جا رہا ہے تو یہ انسان خدا کا ذکر کر رہا ہے. ہر وقت زبان پہ تسبیح پڑھنے کی، ذکر خدا کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہوتی. بعض دفعہ انسان عمل سے خدا کو یاد کرتا ہے. جب انسان کاروبار کر رہا ہے تو اگر رزق حلال کما رہا ہے تو یہ یاد خدا میں ہے. اگر انسان گھر میں ہے قرآنی تعلیمات کے مطابق بچوں کی تربیت کر رہا ہے تو یہ انسان ذکر خدا میں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، جو امام برگاہ میں مجلس میں آتے ہیں، وہ ہماری لائف کا حصہ، وہ ذکر خدا ہے، اس کے علاوہ وہ ذکر خدا نہیں ہے. نہیں، اسلام آسان دین ہے. فرمایا اگر وہاں بھی جو خدا چاہتا ہے اگر انسان وہی کر رہا ہو مقام عمل میں تو اس کا مطلب ہے انسان خدا کی یاد میں ہے. لہذا مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ ہر حال میں کبھی وہ ذکر لسانی میں ہوگا، اس کی زبان پہ آئے گا، کبھی اس کے دل میں ہوگی یاد خدا، کبھی وہ مقام عمل میں. جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے اس کی پھر زندگی نہیں ہوتی. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی بہتر زندگی گزار رہا ہوں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. فرمایا جو ہماری یاد سے دوری اختیار کرتے ہیں ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم تو یاد خدا سے دور ہیں تب بھی ہماری زندگی تنگ نہیں ہے. یہ ہمیں احساس نہیں ہے، یہ ہمیں احساس نہیں ہے. انسان اگر قرآن پڑھتا ہے وہ یاد خدا میں ہے کیونکہ قرآن کو ذکر کہا ہے. اگر انسان اہل بیت کی یاد میں ہے تو انسان ذکر الہی میں مصروف ہے. یہ بھی ذکر خدا کے مصادیق میں سے ہے. وہ جو فرمایا کہ جو علی ابن ابی طالب کا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر ہے. ذکرہ ذکری و ذکر اللہ عبادہ. جو اہل بیت کی یاد مناتا ہے، جو ان کو یاد کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ دونوں ذکر آپس میں ان کا مقابلہ نہیں ہے، یہ آمنے سامنے نہیں ہے، یہ دونوں یاد خدا ہیں کیونکہ اہل بیت کی یاد کا مقصد خدا تک پہنچنا ہے. یہ جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
یعنی ہم ان کے ذریعے، یہ اہل بیت وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ اور بعض علماء نے تو فرمایا ممکن ہے آپ کو سب کچھ مل جائے اہل بیت کے بغیر، ممکن ہے آپ کو سب کچھ اہل بیت کے بغیر مل جائے، لیکن خدا اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا۔ سب کچھ تمہیں مل جائے گا، مال بھی مل جائے گا، دنیا میں زندگی بھی آسانی سے گزار لوگے، لیکن اگر حقیقی توحید چاہیے، اگر خدا چاہیے تو در اہل بیت پہ آنا ہوگا، کیونکہ ان کے دروازے کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ خدا کو انہوں نے جیسے پہچانا، متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل، خدایا تو کب غیب تھا کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے میں دلیلوں کی تلاش میں جاؤں۔ مظلوم کربلا کی کتنے خوبصورت جملے ہیں دعائے رفع میں، ہم دلیلیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ دلیل اس کے ذریعے خدا ثابت ہوتا ہے، یہ دلیل دسیوں دلائل لکھے گئے ہیں کلام کی عقائد کی کتب میں، اس دلیل کے ذریعے خدا ثابت ہوتا ہے، اس دلیل کے ذریعے خدا ثابت ہوتا ہے۔ معصوم کی توحید کیا ہے؟ خدایا تو غیب کہاں تھا کہ تیرے ڈھونڈنے کے لیے میں دلیلوں کے پیچھے جاؤں؟ تو ہر وقت میری زندگی میں حاضر ہے۔ جو خدا کو حاضر ناظر سمجھتا ہے وہ ہر وقت یاد خدا میں رہتا ہے۔ بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ مقدس اردبیلی صحیح طرح سے پاؤں جیسے ہم دراز کر کے سوتے ہیں، کیسے صحیح معنی میں نہیں سوتے تھے، کہ میں کیسے ایسے پاؤں دراز کر کے سوؤں جبکہ میں خدا کے حضور کو احساس کر رہا ہوں۔ خدا ہر وقت حاضر و ناظر ہے، وہ اپنے سونے پہ بھی ان کی اتنی توجہ ہوتی ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ اتنی توجہ ہوتی ہے، ان کی زندگی کے ہر کام میں پھر خدا کی جھلک نظر آتی ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جو کبھی یاد کرے کبھی بھول جائے، حقیقی مومن وہ ہے جو ہر حال میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ پھر کائنات کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ مومن کائنات کی جس چیز میں دیکھتا ہے اسے خدا نظر آتا ہے، ہمیں قرآن میں بھی نظر نہیں آتا۔ وہ جو چیز بابا طاہر ایک شاعر ہیں فارسی کے، ان کے اشعار میں ہے کہ خدایا میں جو چیز دیکھتا ہوں میں تجھے دیکھتا ہوں، بے دریا بن گرم تو بینم، بے صحرا بن گرم تو بینم، میں دریا اور سمندر کو دیکھتا ہوں مجھے تو ہی نظر آتا ہے، میں صحرا کو دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے، میں پھول کو دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے۔ جن کو خدا نظر آتا ہے وہ ہر خدا کی آیت اور نشانی کو دیکھ کے انہیں خدا نظر آتا ہے، جن کو نظر نہیں آتا ان کو کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا یہ بہت ہی مقدس ایام ہیں، رحمتوں سے بھرے ایام ہیں، ان میں اگر ہم نے کوشش کی ہماری زبان کو بھی عادت ہو جائے ذکر الہی کی، ہمارا دل بھی یاد الہی میں مصروف رہے، ہم میدان عمل میں بھی جب روزے کی حالت میں ہم زہر روزے کی عمل میں ہر عمل روزے کی حالت میں جو انسان انجام دیتا ہے وہ ذکر الہی کا مصداق ہے۔ آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں پینا، آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، یہ یاد خدا ہے۔ ایک مہینہ کی پریکٹس کے بعد انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اسی طرح چلتے چلو، اب باقی 11 مہینے اسی طرح سے گزارو۔ اہل بیت کی زندگی، اس میں اگر انسان غور کرے تو وہ ہر حال میں ذکر الہی میں مصروف تھے۔ اگر وہ گھر میں ہیں، آزاد ہیں، تب بھی ذکر الہی ان کی زبان پہ ہے۔ اگر وہ زندان میں چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی زبان پہ یہ ہے خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے
اپنی عبادت کے لیے تو نے مجھے خلوت عطا کی ہے۔ آج 7 ماہ رمضان کا دن گزرا ہے، دل چاہتا ہے 7ویں امام کے بارے میں چند جملات۔ جب زندان میں ہیں اس وقت بھی یہی الفاظ ہیں، پروردگارہ تیرا شکر ہے۔ عبادت کرنے کے لیے اتنی بہترین فرصت، یہ شکر کے لمحات ہیں، لیکن بعض روایات میں ہے کہ جو قید کے ابتدائی ایام تھے ان میں یہ دعائیں تھیں، اگرچہ ذکر مرتے دم تک جاری تھا، لیکن قید کے آخری ایام میں دعاؤں میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہ سندھی بن شاہق کی جب قید میں گئے ہیں مولا، اس وقت یہ دعائیں تھیں: اے درخت کو زمین کا سینہ چیر کر نکالنے والے، اے بچے کو شکم مادر سے نکالنے والے، مجھے خلصنی من ید ہارون، مجھے ہارون کی قید سے نجات عطا فرما۔ مولا پہ کیا گزر گئی؟ یہ پہلے دعائیں تھیں کہ خدایا تو نے مجھے قید دی ہے، تو مجھے عبادت کے لیے خلوت دی ہے، لیکن سندھی بن شاہق کی زندان اور قید نے مولا کے ساتھ کیا کیا؟ اب فرما رہے ہیں پروردگارہ مجھے ہارون کی قید سے نجات دے۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی۔ یہ کتنا بڑا زندان ہے، یہ کتنی بڑی قید ہے۔ مولا کے زیارت نامے کے عجیب جملات ہیں: السلام علی المعذب فی قعر السجون، میرا اس قیدی پہ سلام جس کو زندان کے تہہ خانوں میں شکنجے دیے گئے، فی ظلم المتامیر، جو زندان کی تاریکیوں میں بند رہا، ذساک المرزوز بحلق القیود، میرا اس امام پہ سلام ہو جس کی بیڑیوں نے امام کی پنڈلیوں کے گوشت کو کھا لیا تھا، اب بدن پہ گوشت باقی نہیں رہا۔ مقتل کہتا ہے کچھ زائر، کچھ امام کے محب ملنے والے جب امام کے پاس گئے، زندان بان سے کہا ہم اپنے امام سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، تو اس نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی تمہاری امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ محبان اہل بیت بڑی خوشی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، ابھی مولا آتے ہیں تو ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا مولا آئے ہیں لیکن اپنے قدموں سے چلتے ہوئے نہیں، 4 مزدوروں نے ایک جنازے کو اٹھایا ہے۔ ادھر یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں، لوگوں یہ رافضیوں کا امام مارا گیا، ارے جنازے کو اٹھا کے پلے بغداد پہ رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں مولا امام کاظم، آپ کے جنازے کو غسل بھی ملا، آپ کے جنازے اور میت کو کفن بھی ملا، بعد میں مومنین آئے، انہوں نے بڑے احترام سے دفن کر دیا، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین، آپ کا جنازہ 3 دن تک کربلا کی گرم ریت پہ تڑپتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون